نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی صلاۃ اور اس کے پیارے حبیب حضور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
علیہ تحیۃ الصلاۃ کی بارگاہ بکسبرہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ بزرگ کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ بقرہ سے آیت کریمہ کا ایک مختصر حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس سے مقصود قرآن حکیم سے حصول برکت اور آج کی اس نشست کے لیے نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور اس کی تعظیم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پس تم مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ کوئی عمرے کے ارادے سے حرم کعبہ جاتا ہے یا حج کے ارادے سے کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے جاتا ہے، یا حرم کعبہ میں معمول میں نماز ادا کرتا ہے، تو وہ حرم کعبہ جہاں اللہ کا گھر ہے اس کی برکت تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، سو اس کی برکت سے جو کوئی وہاں نماز ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ اس کی سرزمین میں، وہ جگہ جہاں اللہ کا گھر ہے، جس کا طواف عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کرتے ہیں اور ثواب کی نیت سے باقی اہل ایمان بھی کرتے ہیں، وہی مسجد حرم ہے جہاں ایک نماز ادا کریں تو اجر و ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مگر اسی حرم میں ایک مقام ایسا بھی ہے جسے نسبت ہے اس دعا سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد رب تعالیٰ سے شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد کی تھی۔ وہ دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم۔ آگے پھر فرائض نبوت آ گئے، مگر مقصود اس دعا کا عرض کرنا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے لخت جگر آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر چکے، تو گھر کی تعمیر کر چکنے کے بعد اللہ سے اس کی اجرت مانگ رہے ہیں۔
اس کی اجرت مانگ رہے ہیں، اور اجرت میں سوال کیا ہے، دعا کیا ہے، اور بارگاہ رب العزت سے عرض کیا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، میری اولاد میں سے ہی اس رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، جو انہی میں سے ہو۔ یہ دعا کی وہ پتھر جس پتھر پر ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کے یہ دعا کی تھی، اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مقدس کو اپنے اندر محفوظ کر دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے قدمین اس میں پیوست ہو گئے، وہ پتھر نرم ہو گیا، ابراہیم کے قدموں کے نشان وہاں پیوست ہو گئے۔ اسی مقام پر اس پتھر کو محفوظ کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا فَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو، یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہیم نے میرے حبیب علیہ السلام کی اپنی اولاد میں ہونے کی دعا کی تھی، میں نے اس مقام کو محفوظ کر دیا۔ اب تمہیں اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے حکم دے رہا ہوں، اس مقام کو اپنے لیے جائے نماز بنا، اپنی نماز کے لیے جگہ اور مصلی بنا لو۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ اس مقام کو دعائے ابراہیم کے ذریعے میرے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے۔ اب اس نسبت کی بنا پر کعبۃ اللہ میرا گھر، مسجد حرم میں میرا یہ گھر محفوظ، اس کعبۃ اللہ کے گیت و نواح میں مرتب روایات کے مطابق 300 1000 بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء و مرسلین کی قبور موجود ہے۔ مگر فَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اس لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت جو انہوں نے خوشخبری میری آمد کے حوالے سے دی تھی، سو وہ دعائے ابراہیم جس مقام پہ ہوئی، اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ سبب نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ۔ اب وہ مقام حرم کعبہ میں بھی خاص ہو گیا، حرم کعبہ میں بھی خاص ہو گیا، اور اس کا مقام و مرتبہ، اس کا ادب، اس کی تعظیم، اس کی برکت اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسی مقدم ہو گئی کہ باقی کسی مقام کو وہ تعظیم حاصل نہیں ہے۔ سب کس نسبت سے؟ ہمارے آقا، ہمارے ملجا، ہمارے والا سید الاولین والآخرین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اب انہی نسبتوں کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی نسبتوں کا حیا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی نسبتوں کی تعظیم بھی کرتا ہے، اور انہی نسبتوں سے اہل ایمان کو برکات بھی دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا،
کہ ان کا پاؤں سن ہو گیا، جسے کہتے ہیں پاؤں سو گیا، پاؤں سو گیا۔ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا آپ کا پاؤں سو گیا ہے یا آپ کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا پٹھے اکڑ گئے، پاؤں سو گیا ہے، سن ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا ادعو احب الناس الیک، جو ہستی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا نام لیجیے، اس کا نام لیجیے۔ قال یا محمد، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب سے بڑھ کر محبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، فوری بول اٹھے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فبسطت، حدیث کے الفاظ ہیں اسی لمحے ان کا پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ محبت وہ جذبہ ہے کہ جب وہ بدن میں انگڑائی لیتا ہے ہر طرح کی سستی ختم ہوتی ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، سارا بدن اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا یا محمد، پاؤں ٹھیک ہو گیا، پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے۔ حضرت انس بن مالک سے مرفوع روایت ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے یہ بات گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی کی تھی، روز قیامت دو آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا کہ یوں ہی بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آلیت علی نفسی اللہ یدخل النار من اسمہ محمد ولا احمد، میں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ جس کا نام بھی محمد یا احمد ہوگا میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں۔ یہ نسبت ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نام کی نسبت اہل ایمان کو تعلیم کی، اذا سمیتم محمد فلا تضربوه ولا تقبحوه واکرموه واوسعوا له فی المجلس، فرمایا جب تم کسی کا نام محمد رکھو، جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو نہ اسے مارو نہ اسے برا سمجھو، اس کی عزت کرو، اور وہ آئے تو مجلس میں اس کے لیے جگہ دو۔ کیوں؟ نام محمد کی تعظیم، نام محمد کی تعظیم۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس سے حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، کیا کر فرمایا من ولد له مولود فسماه محمدا تبرکا به کان هو ومولوده فی الجنہ، فرمایا جس نے میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، اپنے بچے کا نام محمد رکھا، وہ بھی اور اس کا بیٹا بھی جنت میں جائیں گے، وہ جنتی ہوں گے۔ اور حضرت علامہ قزوینی وہ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لی
وتبرکا باسمی ہوا ومولودہ فی الجنہ، جس نے میری محبت میں اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھا، فرمایا وہ اور اس کا بچہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ اور اس کا بچہ جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں سما جاتی ہے، وہ اپنے آقا کا نام سنے، آقا کی نعت سنے، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھے، آقا کے حضور صلوات و سلام عرض کرے، کسی بھی بہانے وہ نام لے یا اس کے کانوں میں اس کے محبوب کے نام کی صدا آئے، دل بھی محبت مصطفیٰ سے مچل جاتا ہے اور آنکھیں بھی تڑپ جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور دل کی دنیا اس کیف میں سرور پاتی ہے، کیف میں سرور پاتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ گھڑیاں جو ذکر مصطفیٰ میں گزرتی ہیں، یہ لمحات جو نعت مصطفیٰ میں گزرے ہیں، وہ ساتھ ہیں جن میں بارگاہ مصطفیٰ سے کیسی بھی کوئی نسبت ہو گئی ہے، آقا کا ذکر سنا ہے، آقا کی بات سنی ہے، آقا کا نام لبوں پر آ گیا ہے، کیفیت بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ کیفیت اور یہ حال تھا، ما ذکر ابن عمر رسول اللہ الا بکا ولا مر علی ربہم الا غمض عیناہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے پاس سے گزرتے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی اور آنسو ختم نہ ہوتے۔ یہی عبداللہ ابن عمر ہے، دوپہر کا وقت ہے، محبت کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں نا، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اپنا اونٹ لیا ہے اور ایک چٹیل میدان میں اس اونٹ کو گھما رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عمر یہ کیا ماجرا؟ فرمایا مجھے نہیں پتا ماجرا کیا ہے، اتنا جانتا ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پہ اپنے اونٹ کو لیے یوں گھمایا پھرایا تھا، بس اسی سنت کو پورا کر رہا ہوں۔ یہی عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار اور ایک درخت ہے جس کی ایک ٹہنی جھکی ہوئی ہے، بار بار اس درخت کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس ٹہنی کو سر مار کے جاتے ہیں، اس ٹہنی کو سر مار کے گزرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ کیا؟ کہا کچھ نہیں جانتا، ایک سفر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آقا کی سواری جہاں سے گزری تھی اسی درخت کی اس ٹہنی سے اللہ کے رسول کا سر اقدس ٹکرایا تھا، بس اسی ادا کو پورا کر رہا ہوں، اسی ادا کو پورا کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نے کتاب میں لکھ کر مجھ پر درود بھیجا، یا جو شخص کتاب میں لکھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے، جب تک میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایسے اہل محبت کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے وہ کثرت سے آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور جمعے کے روز خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عجلان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ جاء یوم القیامۃ وعلی وجہہ من النور نور یقول الناس ای شیء کان یعمل ھذا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعہ کے دن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر بہت زیادہ نور ہوگا اور وہ نور ایسے چمک رہا ہوگا، ایسے دمک رہا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے یہ شخص دنیا میں کون سا عمل کرتا تھا کہ آج اس کا چہرہ اس طرح نور سے چمک دمک رہا، اس طرح نور سے چمک دمک رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے پل صراط پر وہ اس کے لیے نور ہوگا اور میرا وہ امتی پل صراط سے پھر بجلی کی طرح گزرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جس چیز کو نسبت ہو جاتی اصحاب رسول اس سے محبت کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام نائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس مونڈ رہا تھا، آقا کی حجامت بنا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے گرد گھوم رہے تھے، آپ کے گرد بھی گھوم رہے تھے اور وہ جو حجامت بنانے والا حجام تھا اس کے گرد بھی طواف ہو رہا تھا، اس کے گرد بھی طواف ہو رہا تھا۔ کس لیے؟ الفاظ ہیں وَطَافُ بِهِ أَصْحَابُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا طواف کرتے، کس لیے؟ فَمَا يُرِيدُونَ أَن تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ، اور ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی کہ آقا علیہ السلام کے بال مبارک کٹیں تو ان کے ہاتھوں پر آئے، کسی نہ کسی کے ہاتھ پر آپ کے بال مبارک کے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک نسبت ہے نا، پسینہ مبارک۔ حضرت انس بن مالک وہ روایت کرتے ہیں، ان کی والدہ ہیں حضرت ام سلیم، آقا علیہ السلام ان کے گھر دوپہر کے وقت قیلولہ کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہ آپ کے لیے چمڑے کا بستر بچھا دیا کرتی تھی۔
ایک گدا تھا چمڑے کا، وہ بچھا دیا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام سو کر بیدار ہوتے، گرمیوں کا موسم، پسینہ آتا، آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک، اور پھر کبھی آپ کے بدن اقدس سے اترنے والا کوئی بال لیٹے لیٹے ہوتا ہے، وہ اس چمڑے کے بستر پر گر جاتا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اسے ایک شیشی میں جمع کر لیتی، شیشی میں جمع کر لیتی اور خشبو کے برتن میں ڈال دیتی۔ ایک روز آقا علیہ السلام آرام فرما تھے، آپ کے پنڈلیوں پر یا ہاتھوں کے بازوں پر پسینہ مبارک، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، آقا آرام فرما ہے، اور وہ پسینہ اس لکڑی سے اکٹھا کر کے شیشی میں قطرہ قطرہ کر کے جمع کر رہے ہیں۔ وہ یہ کام کر رہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہی ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ آقا اسے ہم اپنی خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں، آقا ہم اسے اپنی خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آقا کے بدن اقدس اس کی خوشبو کا عالم یہ تھا، خوشبو کا عالم یہ تھا۔ اصحاب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، آقا کا شانہ اقدس میں موجود نہ ہوتے، مسجد نبوی شریف میں موجود نہ ہوتے، تو وہ خود بیان کرتے ہیں ہم پھر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے اس خوشبو کے ذریعے جو ان گلیوں میں آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے مس کرنے والی ہوائیں آپ کے بدن اقدس سے اپنے اندر جذب کر لیتی تھی، اس خوشبو کے ذریعے آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتی۔ جس گلی سے خوشبو آتی ادھر کو مڑ جاتے، یہاں تک کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ پوچھا جاتا کیسے آئے؟ جواب ہوتا گلیوں سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی، بس ان خوشبوؤں کے ذریعے ہی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب وقت چکے ہو گیا، ورنہ اسی کو موضوع بنایا جائے تو پوری گفتگو ہو جاتی ہے۔ بات سادہ، جس شے کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو گئی وہ شے بابرکت ہو گئی، اس کی تعظیم لازم ہو گئی، اور اس سے تمسک، اس سے فیض حاصل کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا اصحاب رسول کا طریقہ رہا، اور امت میں تمام کبار ائمہ محدثین اسلاف ایسی تمام روایات کو لیتے بھی رہے اور برکت بھی حاصل کرتے رہے، اور برکت بھی حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسے صحابی گزرے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہوتا تو وہ ہمیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوتا، زیادہ محبوب ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبوب کا بال مبارک ہے۔ اور یاد رکھ لیں، محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کی جائے۔ دو اشعار کو بات ختم کر رہا ہوں۔ یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں،
یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، کیوں؟ وہ محبت رسول میں رو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے در و دیوار، حافظ مجد الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ رونا تو اگلی بات، کیا وہ صاحب ایمان ہے جس کے دل میں ان در و دیوار کے دیکھنے کی، ان کی زیارت کرنے کی تڑپ نہ ہو، جس کی یہ آرزو اور خواہش نہ ہو کہ کون سا لمحہ آئے، کون سی گھڑی آئے کہ ہم آقا علیہ السلام کے در دولت پہ حاضر ہوں، اور حضرت محمد علی ظہوری کے الفاظ میں جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آیا۔ اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔